خط پڑھ کر آئے گا۔ جذبوں کی صداقت کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، میں تجھ سے بہت دور ہوں، ملنے کی دعا کر۔ سجنا کی گلی سے پاویں یاور کمال ہو کے آئے۔ اس 2% کی لڑکی کے لیے آپ مجھے 50 ملین دے رہے تھے۔ فقط میرے دل سے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین۔ جی ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں بہت ہی مشہور ہستی، جن کے بہت مشہور ڈرامے ہیں، بہت سی کتابیں لکھی ہیں، نظمیں، شاعری۔ جی میں بات کر رہا ہوں خلیل الرحمان قمر صاحب کی، جو کسی طرف کے محتاج نہیں ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، ویلکم ٹو دی شو سر۔ سر میں جاننا چاہوں گا آپ کی اپنی کہانی ابتدائی کہاں سے شروع ہوئی، آپ کہاں پہ پیدا ہوئے، کن کن شہروں کی ہوا کھائی، تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جی سر۔ میں بلاول لاہور میں پیدا ہوا، شاد باغ میں، لاہور میں ہی پڑھا جی۔ ساری ایجوکیشن میری لاہور کی ہے، اور میں غریب گھرانے میں پیدا ہوا، بٹ آئی واز این آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ، ٹاپر آلموسٹ ایوری ٹائم۔ صرف میٹرک ایف ایس سی میں ٹاپ نہیں کیا ہوا میں نے۔ تو بچپن سے لکھتا تھا، اور لکھنے پر شدید مار پڑتی تھی، بیکاز ابا سوچتے تھے کہ یہ پڑھ لکھ کے بڑا افسر بن جائے جی۔ تو خاندان کو غربت کے ویشیہ سرکل سے نکال لے گا، لیکن میرے ہاں وہ ولولے تھے، اور وہ ولولے معجزن تھے، تو بڑا اس بارے میں میرا ان کا معاملہ رہا، لیکن ایونچولی آئی ہیڈ ٹو سرینڈر ٹو دیم۔ جی۔ اور پھر میں اچھا پڑھا، اور میں ایک اچھا بڑا بینکر بن گیا۔ تو جب میں بینک سے ونس آفٹر 11 ایئرز آف بینکنگ جو میں نے ریزائن کیا، اور میں ایکسکلوسیولی یہاں آ گیا۔ سر آپ کی جتنی بھی شاعری ہے، نظمیں ہیں، یہ ساری محبت پہ ہیں اور دکھی ہیں، کیا آپ بھی عشق کی زد میں آئے ہیں تو اس لیے؟ دکھی کس طرح ہے؟ ذرا بتاؤ، ذرا کچھ شعر سناؤ میرا جو دکھی۔ سر آپ کے یہ ڈرامے صدقے تمہارے، آپ نے ڈرامہ لکھا، اس کی ایک لو سٹوری ہے، اس کے پیچھے جو دکھ ہے جی وہ لو سٹوری کے علاوہ ہے، آپ نے اس کو غور سے دیکھا نہیں ہے۔ میں نے مکمل ڈرامہ دیکھا آپ کا۔ اس کے بعد آپ کے بہت سے مشہور ڈرامے، ایک میرے پاس تم ہو، وہ بھی ایک اچھی سٹوری، جس میں سر آپ کو یہاں پہ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے مائنڈ میں ایسا کیا آیا ہے کہ جو آپ نے یہ ڈرامہ کی سٹوری ایکچولی ہے کون سے ڈرامے کی؟ میرے پاس تم ہو۔ میرے پاس تم ہو جو کیا آپ سمجھتے ہیں آج بھی معاشرے میں وہ عورتیں موجود ہیں؟ وہ ان کی کثیر تعداد موجود ہے، تعداد نہیں موجود۔ اس وقت جو سب سے زیادہ ایشو ہے میرے معاشرے کا، وہ شاید یہی، جس نے میرے یہاں کے مرد کی اکنامک ایکٹیویٹی کو اپنے لوئر اسٹیپ پہ کھینچ لایا ہے۔ جی۔ تو اگر آپ کبوتر بننا چاہتے ہیں بلی کے سامنے، اور کہنا چاہتے ہیں کہ بلی شلی کوئی نہیں، جی۔ وائی کانٹ ہیلپ یو، لیکن اصل میں اس ڈرامے کا لکھنے کا جو آبجیکٹو تھا وہ مرد کی تربیت کرنا تھا، جی۔ کہ گناہ تو ہم بھی کرتے ہیں، مرد بھی، جی۔ اور اگر عورت نے ایسا گناہ کوئی کر لیا ہے تو اس کی آنر کلنگ نہ کرو، اس کے منہ پر تیزاب نہ پھینکو، اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارو۔ اب آپ کے پاس چوائس ہے، اس کو جانے دیجیے جہاں وہ جانا چاہتی۔ تو دیٹ واز دی مین آبجیکٹو، کہ آئی واز ٹو ایجوکیٹ مائی مین، کہ جو گناہ گار ہے اس کے معاملے اللہ پر چھوڑ دیجیے، آپ اس کو ڈیسائیڈ نہ کیجیے۔ اگر یہ کورٹ کی زد میں آتا ہے تو لا شوڈ پریویل دیئر، اور اگر یہ معاملے اللہ اور بندے کے بیچ میں ہیں تو آپ کے پاس ایک شرعی حق ہے جی۔ اس کے ساتھ نہ رہنے کا، وہ استعمال کیجیے۔ تڑپتے کیوں ہیں؟ گناہ کر لیا، گناہ تو آپ بھی کرتے ہیں۔ سر جہاں پہ آپ نے شرعی بات کی ہے، ہمارے معاشرے میں آج کل بہت سارا ڈیورسز ہو رہی ہیں، عورتیں پہل کر رہی ہیں، سب سے زیادہ پہل، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جب بھی باپ جو ہیں وہ بلاول اپنی مرضی سے بیٹیاں بیاہیں گے، جب سے یہ مارچ بن گیا، نہیں، اٹ از ناٹ بیکاز آف مارچ، دیکھیے اٹ از بیکاز آف اویئرنیس۔ آپ یہاں پر مارچ کو صرف نہ بلیم کریں، میرے ہاں کے باپوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہوا ہے اور مسلسل کر رہے ہیں،
انٹیریئر میں آج بھی وہ 100% ہے آلموسٹ. شاید ہی کوئی باپ ہو جو بیٹی کی شادی سے پہلے اس کی مرضی پوچھتا ہو. ایسے جرائم جب ہوں گے تو ایونچولی عورتیں جو ہیں جب اویئرنیس آئے گی تو وہ طلاق کے لیے جائیں گی، کیونکہ کسی لڑکی کو اس کی مرضی کے بغیر بیاہنا، اس کو ریپ کے لیے حوالے کرنا ہے کسی کے. کیوں؟ 50-55 سال کی زندگی اس نے گزارنی ہے، اس کے ڈسیزن کرنے والے نے نہیں. صحیح. ہاں. سر یہ ہمارے معاشرے میں ڈیورسز کم کیسے ہوگی، اس کا کیا آپ رائے سب سے پہلے آپ دیکھیے وہاں اس کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا، فیمنزم کو، ریاست کو کنٹرول کرنا ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو شرعی اور اخلاقی دونوں طرح سے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی. باقی جو رہا مسئلہ، ان باپوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا جی. کہ آپ پر لازم ہے، شرط لازم ہے کہ آپ بیٹی کی شادی کرتے ہوئے اسے اس کی مرضی پوچھیں، اور اگر وہ آپ کی مرضی کے لڑکے سے انکار کرے تو آپ کے اوپر گناہ ہے اگر آپ اس کی شادی اس سے کریں تو. پھر آپ سوشل سیٹ اپ کو اور اپنے معاشرے کو کسی طرح بھی بچا نہیں سکیں گے. جی. سر ہمارے معاشرے میں بیٹی کو جہیز دینا لازمی ہے. لعنت ہے یہ وہ لعنت ہے لیکن جو ہم نے کسی اور معاشرے سے اڈاپٹ کی ہے. جی لیکن حصہ دینے کی جائیداد سے بات آئے جو شرعی حق ہے وہ دیا نہیں دیکھیے جا رہا. میں یہ باتیں بلاول مسلسل کر رہا ہوں جی. کہ لڑکی کو 2 حق دے دیجیے، وہ آپ کے باقی ساری غلطیاں معاف کر دے گی. ایک اس کی مرضی پوچھیے شادی کے وقت، اور دوسرا اس کو پراپرٹی میں حصہ دے دیجیے. خدا کی قسم عورت کو اللہ نے اتنی بڑی فطرت عطا کی ہوئی ہے کہ باقی آپ کی ساری غلطیاں وہ معاف کر دے گی. صحیح. سر محبت میں مرد زیادہ پوزیسو ہوتا ہے کہ یا عورت؟ دونوں پوزیسو ہوتے ہیں. محبت ہو تو پہلے تو محبت کو سمجھیے نا وہ کیا ہے. ہر چیز کا نام محبت مت رکھ دیجیے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے ہر چیز کا نام محبت رکھ دیا. یونیورسٹیوں میں گھٹنے ٹیک کے کسی کو پھول دے کے پرپوز کرنے، اس کو نام محبت ہے تو لعنت ہے ایسی محبت کے اوپر. محبت ایک شرم کا دائرہ ہے. محبت میں محبوب کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. سر محبت میں کچھ 2 لائنیں، ہاں محبت کی 2 لائنیں شاعری میں نے محبت کے بارے میں جو 20 دفعہ سب سے کہا. آپ کے دل کے قریب ہو. محبت جو ہے نا وہ ولایت ہے جو خوش نصیبوں پر اترتی ہے. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. سر میں یہاں پہ جاننا چاہوں گا، محبت مل جائے وہ محبت ہے؟ محبت مل جاتی ہے جب ہو جاتی ہے نا سچائی سے تو مل جاتی ہے. دیکھو ایک بات سمجھو، اگر نہ ملے؟ پہلے بلاول اس کو سمجھو. جی. محبت کا ہو جانا، جس کو میں محبت بولتا ہوں، جو میں بھی ڈیفائن کر کے بیٹھا ہوں، وہ بلیسنگ ہے اللہ کی. چناؤ انسان کا ہے، چننے میں ہم غلطی کر جاتے ہیں. تو اگر غلطی ہو گئی اس سے محبت کا کچھ نہیں بگڑتا. آپ نے کسی شخص کے ملنے سے محبت کو مشروط کر دیا، محبت کے ملنے کو مشروط کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کو رائٹ پرسن تک پہنچنا ہے. تو اگر آپ کا چوائس غلط ہو گیا ہے جی تو صحیح آدمی کی طرف بڑھیے. بالکل. ہاں ضد کا نام نہیں ہے محبت. سر اکثر میں نے آپ کے ٹی وی پروگرام بھی دیکھے ہیں، آپ سگریٹ بہت زیادہ پیتے ہیں. اچھا یہ والا سوال کا جواب نہیں دیتا. ہاں مطلب یہ اسٹوپڈ سوال ہے، اس کا میں آلریڈی بھی ڈانٹ چکا ہوں ایک لڑکی کو. جی. نو 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 یہ میں نے اپنے مرنے کے راستے چنے ہوئے ہیں، وہ میرا چوائس ہے. ہاں مائرہ خان کو گاڑی تیز چلاتے ہیں، سگنل توڑتے ہیں، تمباکو اپنا پان کھاتے ہیں. آپ کس کو یہ باتیں کریں گے؟ صحیح بات ہے. دس از اے ویری پرسنل تھنگ آف مائن اینڈ آئی ڈونٹ الاؤ ایری بڈی شوڈ بی کوسچننگ اباؤٹ اٹ. جی بالکل ٹھیک. ہاں سر مائرہ خان کو سننے میں آیا کہ آپ نے ابھی تک معاف نہیں کیا. ہاں معاف نہیں کیا، لیکن اس کو ابھی میں نے فلم میں کاسٹ کیا ہے. نہیں. کون سر مووی کا نام؟ مرزا جٹ. مرزا جٹ. جی سر میں لاسٹ پہ جاننا چاہوں گاڈ نوز کہ وہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن میں اگری کر گیا ہوں. جی. محبت میں سر بے وفائی کیوں ہوتی ہے؟ جب محبت ہوتی ہے بے وفائی نہیں ہوتی. پہلے ایک بات سمجھیے، جس کا نام آپ نے بے وفائی رکھا ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ اس کا نام بے وفائی رکھتے ہیں. آپ کرتے ہیں تو اس کا نام بے وفائی نہیں رکھتے، پھر اس کا نام مجبوری رکھ دیتے ہیں. تو محبت جب ہوتی ہے نا، اس کو میں بار بار کہتا ہوں، پہلے تو محبت کو سمجھیے. جی. یہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے، اس میں بے وفائیاں نہیں ہوتی. سر آپ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. لیکن میں چاہوں گا آپ ہمارے چینل کے ذریعے آپ کوئی بھی محبت کی نظم یا شاعری سنانا چاہیں.
लाइनें। मैं जब अपने खुदा से मिलूंगा ये पूछूंगा, कौन जब पहली बार कहा था, कौन सा लफ्ज ईजाद किया था, देखना उस दिन साबित होगा, पहला लफ्ज मोहब्बत होगा। क्या बात। सर नौजवान नस्ल के लिए कोई पैगाम? हलाल कमाइए। देखिए उनको जब ये सूझबूझ आ जाएगी कि शो ऑफ, ये ब्रांड्स आपको सस्ता और छोटा कर देते हैं, उनका नाजायज जराए से हुसूल जो है वो आपको इतना गुनहगार कर देता है कि आपकी नस्लें भुगतती हैं। ना आपको हलाली बीवी मिलती है, ना हलाली औलाद मिलती है। अयाशी है जो चंद वक्तों में कर सकते हैं आप, लेकिन इन द लॉन्ग रन यू डिस्ट्रॉय योर लाइफ एंड योर जनरेशन। तो आपको ये मुल्क बचाने के लिए, अपनी जिंदगियां जो हैं वो सही रास्ते पर उस्तवार करने के लिए, हसद से बचने के लिए हलाल कमाना होगा। सर आपका पसंदीदा लीडर कौन है पाकिस्तान? इमरान खान। आप पर्सनली तौर पे मिले भी हैं इमरान खान साहब, कई कैसे दफ़ा मिला इंसान? हूँ। इमरान खान के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक वो शख्स है पाकिस्तान की तारीख का, वो शख्स जो अपनी कौम के दुखों में तड़पता है। आप क्या देख रहे हैं कि इमरान खान साहब कब तक रहेंगे हो जाएगी? मैं कुछ नहीं देख रहा, आंखें बंद हैं क्योंकि आंखें बंद कर दी गई। जी सर, रमज़ान का मुबारक का महीना चल रहा है, पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम है? मैंने अर्ज़ किया, रमज़ान जो है ना, मैं कई दफ़ा बोल चुका, आप ये 29-30 दिन समझते हैं रमज़ान, ये तो आपकी प्रैक्टिस होती है, बार बार आपको रिपीटेड रिफ्रेशर कोर्स कराया जाता है। बिल्कुल। रोज़ा तो आपका शुरू होता है ईद के अगले दिन, जब आप इख्तियार वाले हों, किसी का हक न मारें, जब आपके सामने हराम के खानों का अंबार लगा हो और आप हलाल की भूख चुनकर सो जाएं, आप रोज़ा रखते हैं। आप ताकतवर हों और किसी कमज़ोर की गलती को दरगुजर करते हैं, आप रोज़ा रखते हैं। तो रोज़ा बाद में शुरू होता है। जी ये तो आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है जी बिल्कुल। और रिपीटेडली करवाई जाती है पर ईयर, 1 मंथ a year, कि आपको कोई अकल शऊर मेरे समेत आ जाए। जी बिल्कुल सर। हाँ, जी सर, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। मैं चाहूँगा आज का जो हमारा प्रोग्राम है आपकी एक शायरी से ख़त्म करें। तुमने बिकना है तो बेवपार भी हो सकता है, तुमने बिकना है तो बेवपार भी हो सकता है, चाहने वाला खरीदार भी हो सकता है। अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से ना देख, अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से ना देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। इश्क सूली है तो मरने की रिवायत कैसी, इश्क सूली है तो मरने की रिवायत कैसी, प्यार जिंदा तो सरेदार भी हो सकता है। और उसका मंजूर नज़र कौन है मालूम नहीं, उसका मंजूर नज़र कौन है मालूम नहीं, मुझसे कम बख्त गुनहगार भी हो सकता है। मुझसे दामन न छुड़ा, मुझको बचा कर रख ले, मुझसे दामन न छुड़ा, मुझको बचा कर रख ले, मुझसे एक रोज़ तुझे प्यार भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। जी सर, नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।